بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رابیل ود خوابوں کی کتابوں کے معزز ناظرین کو رابیل کا سلام۔ شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ اب تیسرے بھائی کا حال سنیے۔ وہ اپنے راستے پر سفر کرتا ہوا چلا جا رہا تھا کہ اسے ایک شکاری مل گیا۔ اس نے جب نوجوان کو جلدی جلدی جاتے دیکھا تو پوچھنے لگا، اے نوجوان، تم اس طرح جلدی جلدی کہاں جا رہے ہو؟ میں کوئی ہنر سیکھنے کے لیے گھر سے نکلا ہوں تاکہ اپنی قسمت آزمائی کر سکوں۔ نوجوان نے جواب دیا، جس پر شکاری بولا، اگر تم ہنر سیکھنا چاہتے ہو تو میرے ساتھ آؤ۔ تم مجھے کیا ہنر سکھاؤ گے؟ نوجوان نے اس سے پوچھا۔ میں تمہیں شکار کرنا سکھاؤں گا اور ایسا ماہر شکاری بنا دوں گا کہ تمہارا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوگا۔ تم جس کو شکار کرنا چاہو گے وہ تم سے بچ کر نہ جا سکے گا۔ نوجوان کو اس کی تجویز پسند آئی اور وہ شکار کا ہنر سیکھنے کے لیے تیار ہو گیا۔ چنانچہ شکاری سے اپنے ساتھ لے گیا اور تھوڑے ہی عرصہ میں اسے شکار میں اس قدر ماہر بنا دیا کہ گھنے سے گھنے جنگل میں بھی اس کا نشانہ خطا نہ جاتا تھا۔ نوجوان کچھ عرصہ تک شکاری کے پاس رہا اور پھر اس سے رخصت چاہتے ہوئے بولا، میں آپ کا انتہائی ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے ایک ماہر شکاری بنا دیا، مگر اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ شکاری نے خوشی خوشی رخصت کی اجازت دے دی اور جب وہ چلنے لگا تو اسے ایک کمان دے کر بولا، یہ کمان اپنے پاس رکھو۔ جب بھی تم اس کمان سے تیر چلاؤ گے تمہارا نشانہ خطا نہیں ہوگا، ہمیشہ ٹھیک ٹھیک شکار کو لگے گا۔ نوجوان نے شکریہ کے ساتھ وہ کمان لے لی اور شکاری کو خدا حافظ کہہ کر وہاں سے چل دیا۔ جب سب سے چھوٹا بھائی بھی اپنے دوسرے بھائیوں کی طرح اپنے سفر پر چلا جا رہا تھا کہ راستے میں اسے ایک شخص ملا۔ اس نے نوجوان کو اس طرح بھاگم بھاگ جاتے دیکھا تو پوچھنے لگا، اے نوجوان، تم کون ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ میں اپنے گھر سے کوئی ہنر سیکھنے کے لیے نکلا ہوں تاکہ اپنی قسمت آزمائی کر سکوں، نوجوان نے جواب دیا۔ اس پر وہ آدمی بولا، اگر یہ بات ہے تو میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں ہنر سکھاؤں گا۔ تم مجھے کون سا ہنر سکھاؤ گے؟ پہلے مجھے بتاؤ۔ نوجوان کے اس سوال پر اس آدمی نے بتایا، میں تمہیں درزی کا ہنر سکھاؤں گا، تمہیں درزی بناؤں گا۔ مجھے درزی بناؤ گے؟ نوجوان قدرے چونک کر حیرانی سے بولا، نہیں نہیں، میں درزی نہیں بنوں گا۔ بھلا یہ بھی کوئی ہنر ہے؟ سارا دن آلتی پالتی مار کر بیٹھے رہو، صبح سے شام تک سوئی اور استری لیے آگے پیچھے ہلتے رہو۔ نہیں، یہ کام مجھے پسند نہیں ہے۔ نوجوان ایک ہی سانس میں کہتا چلا جا رہا تھا کہ اس اجنبی آدمی نے اسے ٹوک دیا، میری بات سنو، میں تمہیں عام قسم کا درزی نہیں بناؤں گا۔ پھر کس قسم کا درزی بناؤ گے؟ بے فکر رہو، میں تمہیں درزی کا ایسا ہنر سکھاؤں گا جو آج تک کسی کو نہ آیا ہو۔ جب اس شخص نے یہ کہا تو نوجوان کچھ سوچ میں پڑ گیا، اگرچہ ابھی تک اسے یہ معلوم نہ ہو سکا تھا کہ وہ اسے کس طرح کا درزی بنائے گا، لیکن پھر بھی وہ راضی ہو گیا اور اس شخص کے ساتھ چل دیا۔ پھر اس نے واقعی نوجوان کو ایک ایسا ماہر درزی بنا دیا جس کی مثال نہ تھی۔ اس طرح وہ کچھ عرصہ اس کے پاس رہا اور آخر ایک روز اس سے رخصت ہونے کی اجازت طلب کرتے ہوئے کہا، آپ نے واقعی مجھے ایک انوکھا ہنر سکھایا ہے جس کے لیے میں آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں، لیکن اب میں آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ اس آدمی نے، جو نوجوان کا استاد بھی تھا، خوشی سے اجازت دے دی اور ایک سوئی دیتے ہوئے کہا، یہ سوئی اپنے پاس رکھو، تم اس سے ہر چیز سیکھو گے، خواہ
وہ انڈے کی طرح نازک ہو یا لوہے کی طرح سخت ہو۔ اس سے سینا تمہارے لیے ممکن ہوگا، اور پھر یہ بھی اس سوئی سے سی ہوئی چیز کا جوڑ اس طرح آپس میں مل جائے گا کہ کسی کو پتہ نہ چل سکے گا۔ نوجوان نے شکریہ کے ساتھ سوئی لے لی اور خدا حافظ کر کے وہاں سے چل دیا۔ وقت گزرتا رہا اور آخر کار چاروں بھائیوں کو ایک دوسرے سے جدا ہوئے 4 سال پورے ہو گئے۔ چنانچہ مقررہ دن پر وہ سب کے سب اسی چوراہے پر آ گئے جہاں سے 4 سال پہلے مختلف راستوں پر گئے تھے۔ چاروں آپس میں مل کے بہت خوش ہوئے اور ایک دوسرے کا حال احوال پوچھنے لگے۔ ہر ایک نے اپنی اپنی داستان سنائی اور یہ بتایا کہ اس نے کون سا ہنر سیکھا ہے۔ اس طرح وہ چاروں اکٹھے ہو کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہمیں جلد اپنے گھر پہنچنا چاہیے، ہمارا باپ ہمارے انتظار میں ہوگا۔ اور پھر جب وہ گھر پہنچے تو ان کا باپ انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اس نے باری باری سب کو گلے لگایا اور پیار کیا۔ چاروں بیٹوں نے باپ کو اپنے اپنے حالات بتائے اور اپنے سیکھے ہوئے ہنر کے بارے میں تفصیل بیان کی۔ اس طرح ایک بار پھر سے وہ سب ایک ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ ایک روز کا ذکر ہے، چاروں بیٹے اپنے باپ کے ساتھ گھر کے باہر ایک بڑے درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ ان کا باپ کہنے لگا، میں چاہتا ہوں کہ تم سب کا امتحان لوں اور دیکھوں کہ کیا تم اسی طرح اپنے اپنے ہنر میں ماہر ہو جیسے تم نے مجھے بتایا ہے۔ یہ بات ثابت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ چاروں بیٹوں نے ایک ساتھ بول پڑے۔ جیسے ہی باپ نے بیٹوں کو امتحان کے لیے تیار پایا، اس نے نظریں اٹھا کر اوپر درخت کی طرف دیکھا اور دوسرے بیٹے سے کہا، اس درخت کی چوٹی پر چڑیا کا گھونسلہ ہے، کیا تم بتا سکتے ہو اس میں کتنے انڈے ہیں؟ ابھی بتاتا ہوں۔ بیٹے نے یہ کہہ کر جلدی سے اپنا آئینہ نکالا اور اس میں دیکھتے ہوئے بولا، گھونسلے میں 5 انڈے ہیں۔ یہ سن کر باپ نے سب سے پہلے بیٹے کی جانب دیکھا اور کہنے لگا، اس وقت ان انڈوں پر چڑیا بیٹھی ہوئی ہے اور انہیں سی رہی ہے، کیا تم درخت پر چڑھ کے یہ انڈے چڑیا کے نیچے سے نکال کے لا سکتے ہو؟ یقیناً لا سکتا ہوں، بڑے بیٹے نے جواب دیا، مگر انڈے اس طرح صفائی سے لانا کہ چڑیا کو پتہ تک نہ چل سکے۔ بالکل ایسا ہی ہوگا۔ یہ کہہ کر بڑا بیٹا اسی وقت اٹھا اور جلدی جلدی درخت پر چڑھ گیا۔ چند لمحے بھی نہیں گزرے تھے کہ وہ 5 انڈے لے کر نیچے آ گیا اور باپ سے کہنے لگا، میں نے اس مہارت سے چڑیا کے نیچے سے انڈے نکالے ہیں کہ اسے پتہ بھی نہیں چلا۔ وہ ابھی تک یہی سمجھ رہی ہے کہ انڈوں پر بیٹھی انہیں سی رہی ہے۔ باپ نے اس سے 5 انڈے لے کر ایک میز پر اس طرح رکھ دیے کہ چاروں میز کے کونے پر تھے اور 5واں عین درمیان میں رکھا۔ اس کے بعد وہ شکاری بیٹے سے بولا، کیا تم ان 5 انڈوں کو ایک ہی نشانے میں کاٹ سکتے ہو؟ کیوں نہیں؟ نشانہ ایسا لگنا چاہیے کہ ہر انڈے کے 2 ٹکڑے ہوں، اس سے زیادہ نہیں، اور 5 انڈے ایک ہی نشانے میں 2 لخت ہوں۔ آپ بے فکر رہیں، ایسا ہی ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی کمان سنبھالی اور چلے پر تیر چڑھا کر ایسا نشانہ باندھا کہ واقعی ایک ہی تیر سے 5 انڈے 2 حصوں میں کٹ گئے۔ یہ دیکھ کر باپ بہت خوش ہوا۔ بہت خوب، تم بھی اپنے امتحان میں پورے اترے ہو۔ اب اس نے چوتھے بیٹے کی طرف دیکھا جو ماہر درزی تھا۔ بیٹے، تمہارے بھائی تو اپنے اپنے امتحان میں کامیاب رہے اور اب تمہاری باری ہے۔ میں بھی حاضر ہوں، آپ میرا امتحان بھی لے سکتے ہیں، چوتھے بیٹے نے جواب دیا، جس پر اس کا باپ کہنے لگا، ان انڈوں کو اسی طرح
سی دو کہ ان کے اندر جو ننھے بچے ہیں ان کے جسم بھی جڑ جائیں اور انہیں کوئی نقصان بھی نہ پہنچے۔ انڈوں کے خول دیکھنے سے یہ پتہ نہ چلے کہ انہیں سیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ نوجوان نے اسی وقت سوئی دھاگا لیا اور بڑی مہارت سے تمام انڈوں کو سی دیا۔ اس نے انڈوں کو اس کاریگری سے سیا تھا کہ کوئی سوچ بھی نہ سکتا تھا یہ انڈے دو لخت کر کے دوبارہ جوڑے گئے ہیں۔ باپ نے جب یہ دیکھا تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی اور کہنے لگا، واقعی تم چاروں اپنے اپنے فن میں ماہر ہو۔ پھر اس نے چوری میں ماہر بیٹی سے کہا، اب تم انڈوں کو پھر سے چڑیا کے نیچے اس طرح صفائی سے رکھو کہ اسے خبر تک نہ ہو۔ میں ابھی رکھاتا ہوں۔ چنانچہ چند ہی لمحوں میں اس نے یہ کام بھی کر دکھایا اور چڑیا کو احساس تک نہ ہو سکا کہ وہ جن انڈوں پر بیٹھی ہوئی ہے وہ اس کے نیچے سے نکال کر دوبارہ رکھ دیے گئے ہیں۔ وہ اسی طرح بیٹھی انہیں سیتی رہی یہاں تک کہ بچے نکلنے کا وقت آ گیا۔